بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے خاص فضل سے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے اس مسجد کو الحمدللہ تعمیر کیا گیا۔ پچھلے سال 14 فروری کو اس مسجد کا افتتاح ہوا تھا، اور افتتاح سے تقریباً 40 یا 45 دن پہلے اس مسجد کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا تھا، اور بہت جلد یہ مسجد الحمدللہ تعمیر بھی ہوئی اور الحمدللہ آباد بھی ہوئی۔ اگر آپ کے کہے پہ زندگی میں ایک مرتبہ کوئی شخص اللہ کا نام لے لے، اللہ کے گھر میں آ جائے، وہ میری اور آپ کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا، یا علی لِن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، کہ اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو اپنے گھر کی طرف لے آئے، دین کی طرف، اسلام کی طرف لے آئے، تو تیرے لیے عرب کی دولت سے بہتر ہے۔ تو آپ 5 کو ذرا ضرب دیں، 365 دن ہوتے ہیں سال میں، 1800 1900 نمازیں جماعت کے ساتھ یہاں ادا کی گئیں۔ ہمارے پیمانے ختم ہو جائیں گے، ثواب ناپا نہیں جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ ایک نماز، فجر کی نماز آپ جماعت سے پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس بندے نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ساری رات جاگ کے نفلوں میں گزاری۔ ومن صلی 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، اگر کوئی شخص ظہر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے تہجد بھی پڑھی ہے۔ اور پھر اسی طرح عشاء کے بارے فرمایا کہ ومن صلی صلاۃ العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا اس نے آدھی رات نفل پڑھے، آدھی رات قیام کیا۔ 3 حدیثیں اور سنیں، فرمایا من غدا الی المسجد مساء او صباحا، 2 احادیث ہیں، ایک میں یہ لیتعلم او یعلمہ یا او یعلمہ، کوئی شخص صبح یا شام، کوئی شخص صبح یا مسجد میں آئے، مسجد ہوگی تو آئے گا، تو جس نے مسجد بنائی اس کے لیے کوشش کی، خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف یہ کہہ کے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز لگائیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فتقول الملائکۃ ربنا وما ينبغي ان يجاورك یا اللہ، فرشتے کہیں گے اللہ تیری شان نرالی ہے، کوئی تیرا بھی ہمسایہ اور پڑوسی ہو سکتا ہے؟ اگلا جواب آئے گا این عمار المساجد، مسجدیں تعمیر کرنے والے کہاں ہیں، مسجدیں آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ میرے مجھ اللہ کے پڑوسی ہیں، مجھ اللہ کے ہمسائے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے مکان ڈھونڈا اور ساتھ میں شرط یہ لگائی کہ میں نے مکان ایسی جگہ پہ لینا ہے جہاں مسجد ہو، اس کی اس شرط کی بنیاد پہ اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا کہ وہ ڈھونڈ رہا تھا مکان کسی ایسے محلے میں جہاں مسجد ہو۔ کوئی شخص صبح آئے، شام کو آئے، الی المسجد او الی المساجد، مسجد کی طرف یا مسجدوں کی طرف، تو دین کی بات سیکھ لے وہاں بیٹھ کے، جب واپس جائے گا کان لہ کمثلی او مثلی کاجل الحاج التام لا ينقص من اجورہ، اللہ تعالیٰ اس کو پورے مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں اور اس کے اجر سے کم نہیں کرتے۔ میں آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ مجھ آپ سے بھی مسجد کی تعمیر کا کام لے لے۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں محترم جناب اعجاز صاحب، میرا بالکل آنے کا ارادہ نہیں تھا،
جب انہوں نے مجھے بات یاد دلوائی فون پہ کہ قاری صاحب آج ہماری مسجد کو الحمدللہ بنائے ہم سنگ بنیاد رکھ کے گئے، مجھے جب پتہ چلا میں تو اپنی والدہ کو بھی لے کے آیا، ہم اینٹ اس کی لگا کے گئے الحمدللہ، اور 45 دن کے بعد جمعہ آ گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے الحمدللہ ہو رہے ہیں، شعبہ حفظ کی محترم جناب قاری صاحب کلاس چلا رہے ہیں، اور سارا خرچہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اپنے اس بندے کو چنا ہے۔ اللہ اس کی صحت ایمان والی لمبی زندگی کر دے، ان کے والدین کی اللہ مغفرت کرے، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ فرمایا کہ مسجد میں بیٹھا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا تھا ہم سب کو کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں یہ کہنا کہ مسجد میں بیٹھ کے نا خوب پھل کھایا کریں۔ اللہ کے رسول کیا پھل ہے؟ تو کیا جواب آیا کہ پھل یہ ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کا نام لیا کرو۔ یہ خطیب بہانے سے جو آپ سے سبحان اللہ کہلوا دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کے نام کی تسبیح کریں۔ ایک حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغ واستمع۔ کوئی شخص جمعے کے دن اچھی طرح تیاری کر کے آئے، جمعہ پڑھنے کے لیے اچھی تیاری کر کے آئے، ٹائم سے آ جائے، پیدل آئے، لغو حرکت نہ کرے، خطیب کی گفتگو توجہ انہماک سے سنیں، اس کے ایک ایک قدم پہ کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامیہا و قیامیہا۔ اللہ ایک قدم پہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور دوسرے قدم پہ 1 سال کے نفلوں کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ آپ ٹرمپ سے سلام لے کے آئیں، آپ کو یہ کچھ ملے گا؟ آج کل جیو بائیڈن ہے، اس سے مل کے آئیں، ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ کا نام لینے سے نہ مجھے جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم بھی جاتے جاتے تیرا گھر بنا کے جائیں۔ اور شرازی صاحب آپ کو وہ بات سنا رہے تھے عورت کی، وہ کیا کرتی تھی؟ پوری کائنات کا خلاصہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تعلق نہیں تھا اس کا، اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی۔ اور میں نے جب اس جمعے کے اندر جھاڑو دینے کی مسجد میں فضیلت پہ لوگوں کو توجہ دلائی، مجھے خود حضرت حاجی صاحب نے بتلایا کہ کتنی فیملیاں بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتی رہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے گھر کی صفائی کر کے آتے ہیں۔ ہمیں عجب قسم کا سکون ملتا ہے، عجب قسم کا سکون ملتا ہے۔ اور جس کی ڈیوٹی اللہ اپنے گھر سے لگا دے، اپنے گھر کے ساتھ دل جوڑ دے، اور دل کس کا جوڑتا ہے؟ جو بنائے، جو ذمہ داری کو قبول کرے کہ جمعہ ہے، تیاری کرنی ہے، دروازے کھولنے ہیں، اب خطیب کی تنخواہ دینی ہے، عوام کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے۔ رجل قلب معلق بالمساجد سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل۔ لوگوں، میں رب جس کا دل مسجد سے جوڑ دیتا ہوں، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں خدا اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ جس کا دل میں مسجد سے جوڑ دوں، جس کا دل میں مدرسے سے جوڑ دوں، جس کا دل میں ممبر سے جوڑ دوں، جس کا دل محراب سے جوڑ دوں، جس کا دل میں اس سب سے جوڑ دوں۔ امام کونین نے فرمایا اُرِزَ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي رَأَيْتُ الْقَزْعَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ میرے اللہ نے مجھے میری امت کے نامہ اعمال کی فائلیں دکھائیں، تو اس نامہ اعمال کی فائلوں میں مجھے ایک شخص دکھایا کہ جس کو اللہ نے خوش ہو کے جنت اس لیے دے دی تھی کہ اس نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکا تھا۔ خادم کو دبکا لگاتے ہیں کہ اس نے تنخواہ لینی ہے، صفائی نہیں کی، میں آپ نے جنت نہیں لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے گھر کی چاکری کرنی ہے، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بناؤ، پھر انہیں ستھرا بھی رکھو، پھر انہیں خوشبودار بھی رکھو۔ مسجد کی دیوار سے امام کونین نے تھوک دیکھا، ساری کائنات کے کپڑا فروشوں کے قیمتی کپڑے رسول اللہ کے رومال کے ایک تند پہ قربان۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم ہتھیلی اور اس رومال سے دیوار کو صاف کیا تھا، اور پھر صاف کرنے کے بعد گھر سے خوشبو منگوا کے لگائی، اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا، مسجد میں تھوکنا تو دور کی بات ہے، جس طرح مسجد کا رخ یعنی بیت اللہ ہو، تم نے اس طرح بھی نہیں تھوکنا۔ یہ قانون بن گیا۔ اس گھر کا اکرام ہے، اس گھر کا احترام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں
یہاں آپ کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کسی اور کو یہاں آ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے لیے آؤں، آپ بھی اللہ کے لیے آئیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر میں دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، لا یرید منہ الا دینا، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے میرا دین سیکھنے کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مجاہدی فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہے، یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے، ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے، اور اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اگر اس کے چہرے پہ مٹی پڑ گئی تو میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں من اغتبر وجہہ امنا لہو النار وحرم علیہ النار، دونوں الفاظ آتے ہیں کہ رب کے گھر کی طرف جاتے ہوئے کسی کے چہرے پہ مٹی پڑ گئی، اللہ نے اس چہرے پہ جہنم کو حرام کر رکھا ہے۔ تو جس کی گھر کو صفائی کرتے ہوئے میں نے ان نفوس کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، میں توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے مجھے تنخواہ پہ نہیں بلایا کہ میں آؤں اور ان کی تعریف کروں اور مجھے کوئی ان سے پیسہ ملے، میں توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان بڑے سٹیٹس والے لوگوں کو، اچھی خاصی کاٹن پہننے والے لوگوں کو میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے کئی مرتبہ اللہ کے دربار کی صفائی کرتے دیکھا، اور اللہ کی قسم یہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی کہ اللہ اپنے گھر کی صفائی کرنے کی چاکری کسی کو سونپ دے اور اسے ٹینشن نہ ہو کہ میں نے کاٹن پہنی ہوئی ہے، میری اتنی بڑی داڑھی ہے، میرا سفید رومال ہے، وہ پیپ پکڑے گھر کی صفائی کرے، اللہ اس کی نسلوں کو عزتوں سے نوازیں گے، دنیا کی خیریں بھی اس کے لیے ہیں، آخرت کی عزتیں بھی اس کے لیے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کے ساتھ بات کو مکمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی تو اپنے خزانے سے دے، ہم بھی پھر تیرا گھر تعمیر کریں۔ امام ذہبی واقعہ لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپیل کی، سارے صحابہ کچھ نہ کچھ لائے تو ایک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر گیا اور رونے لگ گیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، نفل پڑھے اور اللہ سے یہ کہتا اللہ جی تیرے رسول نے مانگا ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں ضرور دیتا، اللہ تو مجھے دے تاکہ میں بھی دوں، میں بھی خرچ کروں۔ روتا رہا۔ جب صبح ہوئی امام صاحب نے اس واقعے کی توثیق کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا میرے صحابہ صدقے تم نے بھی کیے، نیکیاں تم نے بھی کی، خرچ تم نے بھی کیا، لیکن ایک بخت بیدار نے ایسا خرچ کیا ہے کہ اللہ نے عرشوں پہ پسند کیا، اور اس کے سرٹیفکیٹ قبولیت کے کسی پرائیویٹ اور سرکاری حکومت سے نہیں، عرشوں سے آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا تمہیں تعارف کرواؤں۔ اسے کھڑا کیا گیا تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول ما نفقت فی سبیل اللہ قط درہما ولا دینارا، میں نے نہ کوئی درہم دیا ہے نہ ہی میں نے کوئی دینار دیا ہے۔ ہم پنجابی میں یا اردو میں خطیب اپنی شعلہ نوائی میں جب یہ جملہ کہتے ہیں تو اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں نے کچھ خرچ نہیں کیا، لیکن میں تجھے یہ کہتا ہوں تو نے جو خرچ کیا اس نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کیا خرچ کیا تھا؟ نیت کی تھی اللہ مجھے دے، آپ بھی نیت کریں اللہ ہمیں دے، ہم بھی مسجدیں بنائیں گے، ہم بھی مسجدیں بنائیں گے اور مسجدیں آباد کریں گے۔ مسجدیں، ایک شخص یہاں پیسے دے گیا، وہ ابھی تک ان دیوانوں نے سنبھال کے رکھے ہیں کہ قاری صاحب ان کا کیا کرنا ہے، کیونکہ خرچہ سارا ہم خود اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، کسی کا دل نہیں توڑنا، اگر آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے آپ اسے لیں، اسے جزاک اللہ کہیں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیں جو زیادہ حقدار ہے، لیکن اس کو نہ روکیں۔ جو اپنے دل کی خوشی کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کی خوشی کو پورا ہونے دیں۔ اللہ کے گھر کے ساتھ حضرت رسول اللہ مسجد نبی میں تشریف لائے، لائٹیں جل رہی تھیں، من ینور، یہ روشنیاں کہاں سے، کمکمے کہاں سے، فانوس کہاں سے؟ فرمایا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ تجارت کے لیے گئے تھے، اللہ کے رسول وہاں بازار میں مجھے یہ فانوس اچھے لگے، میں مسجد نبوی کے لیے لے آیا۔ آپ نے فرمایا اے تمیم تو نے رب کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ نے تیری نسلوں کے فیوچر، مستقبل، آخرت کو روشن کر دیا، تو رب کے گھر کو روشن کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق کبھی ہم ایک لالٹین اپنے والدین کی طرف سے لگوا دیں، نمازیوں کے لیے مسواک رکھ دیں، صابن کی گاچیاں رکھ دیں، جوتے رکھ دیں، اللہ دے گھر کی صفائی کریں۔ ایک نوجوان کا واقعہ سناؤں آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ کہنے لگا حضرت کینسر تشخیص ہو گیا ہے۔ نوجوان تھا، کیا تشخیص ہو گیا؟ کینسر۔ میں نے کہا یہ دنیا کے ڈاکٹر، طبیب یہ تجھے آرام نہیں دے سکتے، ایسے کرنا کہ کسی مسجد میں بچوں کو لے کے، بیوی کو لے کے چلے جانا اللہ کے گھر میں، اللہ سے نہ کچھ کہنا نہ کچھ مانگنا، اس کے گھر کو صاف ستھرا پونج کے آ جانا،
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، میرے ابراہیم میرے گھر کو صاف کر۔ اور طہیر کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے گھر کو صاف کرے گا، تجھے بھی ہر برائی اور مرض سے صاف کر دے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر گناہ سے۔ اللہ کے گھر کو صاف کر، اچھی طرح صاف کرنا، جی بھر کے، فرش دھونا، واش روم دھونا، قالین دھونا، دیکھے کوئی نہ، اس کو دکھانے کے لیے جانا، بتلانا نہیں کسی سے، جس کے لیے جا رہے ہو اسے معلوم ہے، اللہ کی ذات شاہد ہے، اس نے رب نے گھر کو صاف کرنا شروع کیا ہے۔ ٹھیک 5-7 دن کے بعد اس نے دوبارہ رپورٹیں کروائیں تو وہ کلیئر آئی، اللہ نے اس کو بیماری سے پاک کر دیا۔ کوئی بے اولاد اگر غیر کے دربار پہ جھاڑو رکھنے جاتا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ کہتا مجھے مراد ملی ہے، کوئی اللہ کے گھر میں آ کے صفائی کرے اللہ اسے بے مراد لوٹا دے گا، اللہ کو شرم آتی ہے۔ جو اس کے گھر میں آئے اور آ کے سجدے چلا جائے، اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کا رب ہو کے اس کو خالی پلٹاؤں۔ میرے گھر کی طرف جو قدم اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اہل حدیث کا عقیدہ کہ خواب میں رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، میں نے فرشتوں کو جھگڑتے دیکھا، لڑائی کرتے دیکھا، تو اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد، اے میرے محمد بتلاؤ یہ فرشتے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی زیارت ہوئی اور اس زیارت میں یہ مجھے دکھایا گیا، کوئی بڑی چیز تھی تو دکھائی گئی نا، ورنہ اللہ کی زیارت کے بعد چھوٹی موٹی چیز پیغمبر کو دکھائی نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا اللہ مجھے علم نہیں، تو اللہ نے کہا یہ فرشتے 6 باتوں کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے ہیں، ان 6 باتوں میں سے 2 باتیں یہ کہ جو بندہ صبح صبح ٹھٹھلتی رات میں وضو کو ہاتھ لگاتا ہے پانی کو اور مسجد میں جانے کی تیاری کرتا ہے، اس کو جو نیکی ملتی ہے وہ نیکی اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اس کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے رفیع لہ درجہ ومحا عنہ خطایا، اس کی ایک ایک قدم پہ اللہ درجے بلند کرتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول ایک قدم پہ درجہ بلند ہوتا ہے، درجہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا جتنی زمین سے آسمان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سورج یہ زمین سے 10 کروڑ گنا بڑا ہے، فلاں سیارہ 50 ارب گنا بڑا ہے، فلاں سیارہ خرب گنا بڑا ہے، اور یہ سیارے اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکے۔ یہ اتنی لمبی کائنات، یہ ساری آسمان کے نیچے اللہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے سے اتنی پراپرٹی دیتا ہے۔ امیر آدمی وہ ہے جو اللہ کے گھر کو بنائے، اس کو آباد کرے، بزنس مین وہ ہے جو اللہ کا گھر بنائے، اس کو آباد کرے۔ 5 اذانیں، 5 نمازیں، خطبہ جمعہ، شعبہ حفظ کی کلاس، سال کے گزرنے پر ہم بنانے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام کونین علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے خیر والے بندے کی یہ نشانی ہے ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون، کہ وہ نیکی کا کام کرنے پہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کڑوسانی چھڑنیاں کو ہے گے سینے لاتے نہیں، اللہ ہمیں بھی دے، ہم بھی لگائیں گے۔ اس نے بھی سچا ارادہ کیا تھا، دیا کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب سے نوازا۔ ہم بھی مسجد بنائیں گے، ہم بھی مدرسہ بنائیں گے، روڑا نہیں توڑنا، لت نہیں اڑونی، معامل بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کی ایسی سنہری یادگار چھوڑیں گے۔ اللہ آپ کا آنا اور مہمانوں کا تشریف لانا اور میزبانوں کا بلانا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔